تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے حضور کی کامل تابعداری اور حضور کی سنت اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. آمین. یہ ایسا زیور ہے، یہ یعنی بندگی کے لیے یہ سب سے بڑا زیور ہے، حضور کی سنت اتباع. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہم یہاں مینا میں حاضر ہیں اور میرے سامنے ان حضرات کی زندگیوں کے اثرات اور برکات بھی موجود ہیں. یعنی اب دیکھیے نا ان حضرات کی زندگیاں اور ہماری زندگیوں میں کتنا بڑا فرق ہے. اب ہمارے جد اعلیٰ میرے پیر و مرشد کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد عبد الرحیم باغروی رحمۃ اللہ، آپ جب وہاں سے چلے حج پر، یہ تقریباً وہ حج کم از کم 75 سال کے قریب وقت بنتا ہے. جب وہاں سے چلے تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی. یا اللہ مجھے کعبۃ اللہ کا طواف تنہا نصیب ہو، سبحان اللہ، یعنی 7 چکر مجھے تنہا ملے. دوسرا یہ دعا کی کہ یا اللہ میں مدینہ شریف میں ناقص الوضو نہ ہوں. سبحان اللہ. کتنا فرق ہے ہم میں اور ان حضرات میں، ان کے تقوی میں، کہ مجھے یعنی مدینہ شریف میں ناقص الوضو نہ ہوں. اور تیسرا یہ کہ میں مواجہ شریف پہ پیش ہوں تو جب سلام پیش کروں تو تنہائی میں مجھے نصیب ہو. اب یہ اللہ سے مانگا گیا. یعنی ایک بندہ حج کے لیے چلنے پر اللہ سے یہ دعائیں کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جب قیام حرم میں تھا تو رات کے وقت میں نے یہ کوشش کی کہ مجھے طواف نصیب ہو، اور رات کے وقتوں میں کوشش ہوتی تھی. فرمایا ایک دن میں 2 طواف تک پہنچا، پھر 3 تک پہنچا، پھر 4 تک پہنچا، پھر میرے رب نے یہ فضل فرمایا کہ میں نے 7 چکر تنہا لگا. سبحان اللہ. یہ وہ طلب تھی نا اس چیز کا. اور دوسرا 18 دن آپ مدینہ شریف میں رہے، سبحان اللہ، ناقص الوضو نہیں ہوئے. سبحان اللہ. جب آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو آپ کے خلفاء اور غلام کہنے لگے ہم نے کئی دوروں میں اور سفروں میں دیکھا ہے کہ حضرت نے اتنے دن جو ہے وہ وضو نہیں کی فرمایا اور ایسی نوبت آئی. یعنی سفروں میں بھی دیکھا، یہ تو مدینہ شریف کی بات آپ فرما رہے ہیں. تو پھر یعنی آپ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی مجھے ناقص الوضو نہیں ہوا. اور تیسرا یہ کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر یعنی وہ خادمین جو ہیں وہ اٹھا رہے تھے اور میں دروس ہی پڑھ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی، کسی نے مجھے نہیں اٹھایا اور دروازے بند ہو گئے. اور شہری کے وقت جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے معروضات پیش کر رہا تھا، اس وقت باب جبریل کی طرف سے آنے والے خدام انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ کوئی بندہ ہے تو وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا یا شیخ آپ یہاں کہاں آ گئے، اور آپ تو قاضی تھے عربی میں. انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی ریاض الجنہ سے اٹھ کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو حضور نے موقع دیا ہے. حضور نے بولا مہربانی فرمائی. تو یہ 3 دعائیں. اب دیکھیں نا ان حضرات کا آنا یہاں، ایسا وقت گزارنا، ان کو ایسی طلب نیکیوں کی، ہاں جی، اور پھر ان حضرات کی وہ یہاں پر جو حاضریاں ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ 3 دعائیں تو میں نے کی تھی، 4تھا کرم میرے اللہ نے فرمایا. سبحان اللہ. 4تھا کرم میرے اللہ نے فرمایا. اور وہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں مدینہ شریف کے قیام کے دوران میں جب وہاں موجود تھا تو میں نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ مجذوبی کیفیت ہے اس کی، اور وہ یہ آواز کرتا ہوا آ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے، یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار. اور اس دوران آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ مرکز شریف حضور رحمت کائنات، اب یہ واقعہ جو 80 سال کا ہے، اس وقت مرکز شریف نظر آتی تھی اور فرمایا مرکز شریف جو ہے اس میں ایک درار ہوئی اور وہ کھلنا شروع ہوئی اور ایک خوشبو پیدا ہوئی. فرمایا میں ہوش میں تھا اور وہ بھی ہوش میں تھا، باقی احباب جو ظاہرین تھے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
قبر انور سے باہر تشریف لے آئے. میں ہوش میں تھا, وہ ہوش میں تھا. اس کے بعد وہ دراڑ ختم ہو گئی, خوشبو ختم ہو گئی. لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا ہوا, لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. تو یہ انکشافات اور مکاشفات ہیں, یعنی حضور رحمت کائنات. اب ایسے حضرات یہاں آ کے جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں, اب ایک ہمارا اپنی زندگی کی طرف غور کرو کہ یہ ہمارا جو قیام ہے, یہ تو فقیر کو تو فقط ایسے لگتا ہے کہ بس ایک ہم نشانوں پہ آئے ہیں, ورنہ ہماری وہ قبولیت, وہ ہمارے اندر مناجات کا پیدا ہونا, وہ کیفیت بننی, وہ بڑی دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فقط اپنے ان مقبول نشانوں کی برکت سے ہی اللہ ہم پر رحم فرمائے. اللہ اپنے پر پورا یقین ہے اپنے رب کی رحمت پر, یہ ہمیں بہانا جو بنایا ہے, یعنی ان موقعوں پہ ان مقامات پہ ہمیں پہنچایا ہے, تو یقیناً اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. آمین. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں, اپنے مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے اللہ حضور کی سنت نصیب کرے. آمین. اور یہ ان حضرات کو, یہ جن کا میں نے یہ حضرت کا واقعہ جو بیان کیا حضور باغذرا شریف کا, اپنے دادا پیر کا, یہ وہ حضرت تھے جنہوں نے اتباع اور سنت, یہ اولیاء میں یہ بات مشہور تھی. یعنی پیر میر علی شاہ صاحب گوڑا والے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کسی نے صحیح معنوں میں فقیر دیکھنا ہے تو باغذرے والے کو دیکھنا. سبحان اللہ. یہ کہا, اور آپ کو یعنی جو فقیر لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے فقیر تو یہ ہیں باغذرا شریف والے. اور پھر سب سے بڑا کمال آپ کا یہ تھا کہ باغذرا شریف والے وہ ہیں جنہوں نے پتھروں کو بھی اللہ اللہ کرائی. سبحان اللہ. یعنی پتھر بھی اللہ اللہ کرتے ہیں, اور وہاں بندہ بھی پہنچ کے وہ پھر یعنی دنیا کو بھول جاتا ہے اور یہی کہتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رویا جائے اور خدا کی محبت میں رویا جائے. یہ ہے اللہ والوں کا اصل فیض. یعنی اللہ والوں کا فیض کیا ہے؟ فیض یہ ہے کہ ان کے صحبت میں بیٹھ کے بندے کو رسول اللہ کی محبت میں رونا آ جائے, وہ اللہ کی محبت میں روئے, وہ دین کی طلب اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہ فیض ہے اللہ والوں کا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دین پر استقامت نصیب فرمائے اور زندگی میں تبدیلی آئے. حج کرنے کے بعد بندہ جب حاجی واپس جائے نا, تو یہ پتہ چلے یہ وہ بندہ نہیں رہا, یہ بندہ بدل گیا. اور تبدیلی کس طرح؟ تبدیلی کہ اس کے اندر رسول اللہ کی سنت قائم ہو جائے, حضور کی اتباع اس کے اندر نظر آئے. اس کی زندگی, اگر پہلے وہ ایک نماز با جماعت پڑھتا تھا تو پھر 5 نمازیں پکی با جماعت ہو جائے. پہلے وہ اگر تھوڑا سا عمل وہ نیکی کی طرف وقت دیتا نکالتا تھا, پھر زیادہ وقت جو ہے اس کا وہ بعض احباب کہتے ہیں نا کہ دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا جائے. وہ اللہ کے بندو دین میں ایسے قائم ہو جاؤ کہ تمہیں پھر بندے یہ کہتے رہے اب دنیا سے بھی کوئی وقت کاٹو, کام تب چلے گا. دین میں ایسا بندہ مستغرق ہو جائے, ایسا گم ہو جائے, دین کے برکات میں ایسا ڈوب جائے. تو اس واسطے یہ کیفیت جو ہے یہ بزرگوں کے ماہیت سے اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایسی کیفیت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے, اپنے مقبولان بارگاہ کے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک تعلق نیکی کا کسی اللہ والے سے جوڑا, اس سے یہ چیز نہ ملی, رسول اللہ کی سنت نہ ملی, حضور کی اتباع نہ ملی, اللہ کی محبت کا غلبہ نہ ہوا, تو پھر ایسا وہ اسی لیے تو بابو صاحب کہتے ہیں نا کہ پیر بھڑے ہوں جے پیر نہ جاوے, جی لینا پیر بھر کے ہوں. یعنی پیر کے پکڑنے سے اگر وہ جو اصل پیر ہے وہ نہ ختم ہو, بندہ اس کی رہنمائی نہ ہو, وہ منزل پہ نہ پہنچے, اس کو وہ منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ دین کی استقامت, دین کی برکات. لیکن نا اللہ تعالیٰ جس کسی کو نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے وہ بندہ سمجھے رب میرا راضی ہو گیا. مجھ پر حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خدا کی رضا کی کوئی سند ہے؟ حضرت رو پڑے, حاجی صاحب حضرت رو پڑے, اور میں آپ کو بتاؤں گا حضرت کس بات پر روئے ہیں. بات کو بیان کر کے حضرت کس پر روئے ہیں. آپ روتے ہوئے کہتے ہیں
ایک لوڈی تھی، وہ ایک اللہ بندے نے خرید کے لائی، وہ جب رات ہوئی تو مسلح پہ مسلح بچھا کے اس پر وہ بیٹھی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، یہ گڑا کے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے اللہ تمہیں جو مجھ سے محبت ہے اس کے واسطے سے یہ ایسے کہ تو وہ اللہ وہ بندہ کہتا ہو اللہ کی بندی یہ کیا کہہ رہی ہے، تمہیں کیا، تمہارے پاس کیا سند ہے کہ اس کو تیرے ساتھ محبت ہے؟ اس نے کہا یہی سند ہے کہ اس نے مجھے اس مسلح پر بچھایا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہی سند ہے کہ مجھے اس وقت اپنی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہے، یہ سند ہے کہ وہ اس کی میرے ساتھ محبت ہے۔ تو پھر حضرت اجمیری کو جو اس بات نے رلا دیا وہ یہ بات تھی کہ اس نے جب یہ خاموش ہوئی نا تو کہنے لگی اللہ آج پردہ اٹھ گیا، اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، اللہ، اب تیرا اور میرا جو معاملہ تھا نا وہ بندوں پر ظاہر ہو گیا، اب دنیا میں نہیں رہنی چاہتی، تو اس کو پھر مردہ اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ اجمیری کو اس بات نے رلایا کہ وہ ایسی مخلصہ تھی، اس کی عبادت ایسی جی اللہ و رسول کی رضا میں قائم ہو چکی تھی کہ اس میں بندے بھی شامل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا قرب نصیب کرے، ایسی قربت نصیب کرے کہ جس میں کسی بندہ کو بھی شمولیت نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اصل سند، اصل جو مہربانی، اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے۔ اب پنجاب میں ہمارے حضرت اقدس قبلہ عالم سرکار سالک آباد شریف پنجاب میں آپ کا اکثر دورہ ہوتا تھا، تو ملتان کے کسی رقبے میں حضور نے پوچھا وہ فلاں راجہ کہاں ہے؟ حضرت اس پر اللہ بڑا راضی ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر کیا اللہ راضی ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر اللہ کیا راضی ہے؟ اس نے کوئی زیارت حرمین کی کا رخ اب کر لیا، کوئی مسجد وغیرہ بنائی، کوئی نیکی، کوئی وہاں کوئی اللہ کے بندوں مساکین کے لیے کوئی کام کیا، کیا کوئی اچھے کام شروع کر دیے؟ نماز وغیرہ پابندی سے پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ حضور نہ اس طرف تو نہیں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا سے تو خدا ناراض ہے، یعنی اس پر راضی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے مربے ہیں، اس کے وہ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے فرمایا سے تو خدا ناراض ہے، اللہ راضی ہو تو یہ کام اس کے اندر ہونے چاہیے، اللہ کے راضی ہونے کے یہ کام کچھ بھی نہ ہو، ہاں جی کچھ بھی نہ ہو، وہ 5 وقتہ نمازی ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ دین کا ہاں جی دین کی طرف طلب رکھنے والا ہو، اللہ اور رسول کی محبت کا غلبہ ہو اس پر، وہ بندہ جو ہے وہ آج کا جو یہ جو بڑا بنا ہوا ہے نا دنیا کے لحاظ سے ہاں جی عزت بنی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے، مال و اسباب سے عزت ہے لیکن اس دنیا کی ہے، نیک اعمال سے اس دنیا میں عزت ہے، نیک اعمال ہوں گے تو وہاں عزت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں خواجہ گان کی برکت سے مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے اور ایسا وسیلہ جو وسیلہ ہمارے اندر حضور کی سنت کی چائس پیدا کرے اور ہمارے لیے یعنی آسانیاں پیدا کرے، اللہ ایسی نسبت بھی اللہ نصیب فرما، ایسی صحبت بھی اللہ نصیب فرما، آمین۔ جو آخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ انہوں نے میں نے کہا چلو یہ انہوں نے کہ تو میں کچھ کہہ دیتا ہوں، آمین، جزاکم اللہ خیر۔